اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک بزم فکر خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، بزم فکر قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر ثانی قائد ملت اسلامیہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو انٹرنیشنل، بزم فکر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان انٹرنیشنل، بزم فکر فخر پاکستان فقیر منچ صحافی محقق اسلامک اسکالر شاعر و ادیب پروفیسر سید یوسف فضل انٹرنیشنل، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، نگراں اعلیٰ دائرہ میڈیا شہادت پور پاکستان ضلع کانگڑ، نگراں اعلیٰ انجمن فلاح بود دائرہ کراچی کمیونٹی ہال، نگراں اعلیٰ مسجد دائرۃ الاسلام ماجویہ دائرہ خادم الفقراء میاں نصیر محمد کلوڑ عباسی شہید قائد ملت اسلامیہ شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ دائرۃ الاسلام چوک UC 10 مصطفی آباد یوسف بھٹو کالونی، مرکزی شاعرہ میجر انور شمیم عباسی شہید، نازمہ بٹان کراچی، خادم ملت خالصہ فقی۔ اس وقت پاکستان چوک سے مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے تمام سرپرست عہدیداران و ممبران، دوست و احباب و ان تمام تنظیموں کے عہدیداران و ممبران دوست و احباب سے مخاطب ہیں۔ آپ سب کو خاص سال کا سلام عقید ہو۔ خوشخبری یہ ہے کہ کل اتنے شارٹ ٹائم میں 2 پروگراموں کا ارینج کرنا، پینا فلیش بنانا، ہینڈ بل شائع کرنا، یہ سارے کام کمپلیٹ ہو گئے 8 سے 10 گھنٹے میں۔ ابھی میں پاکستان چوک پر موجود ہوں، ہینڈ بل آنے والے ہیں، پینا فلیکس آ گئے ہیں۔ تو 2 پروگرام ہیں کل ہمارے، اور 12 بجے الحمید سیکنڈری اسکول نعت کراچی میں زیر صدارت چیئرمین ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، چیئرمین ہیومن رائٹس ونگ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک محترم و محسن اسحاق شیخ کے زیر صدارت یوم اقبال کی تقریب کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے ہم فارغ ہو کر سیدھے سندھ ہائی کورٹ جائیں گے اور پورا بھرپور پارٹیسپیٹ کریں گے ہائی کورٹ باشن کے الیکشن میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری کہ ہم بھرپور طریقے سے حق پرست وفا پرست وکلا کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ ہماری 24 سالہ جد و جہد ملک و قوم کی بقا و سلامتی، سپارکوں کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی کے لیے، اس کرپٹ نظام کے خلاف جو ہماری جد و جہد ہے، یہ الیکشن میں حصہ لینا، سندھ بار کونسل کے الیکشن میں حصہ لینا، یہ ہماری جو جد و جہد ہے اس کو جلا بخشنے کے مطابق ہے۔ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے تبدیلی کا، انشاءاللہ تعالی 2026 تبدیلی کا سال ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں ہم ثابت کر دیں گے، جیسا کہ وکلا نے وہاں ہائی کورٹ میں جو نعرے لگائے کہ اگلا الیکشن ہمارا ہے، تو اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تعالی کل جو ووٹنگ ہوگی وہ ثابت کر دے گی کہ اگلا الیکشن ہمارا ہے، اور اس نظام میں ہم تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ آئندہ اس نظام کے پرویدہ لوگ ایسے اداروں میں انٹر نہ ہو جو بظاہر تو وکلا کے حقوق، عوام الناس کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ اپنی پارٹیوں کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں۔
تو یہ وکلا کے حقوق کی جو احتسال کہہ لو اس کو وکلا کا، کہ ہر ایک نے ہمیں استعمال کیا۔ افتخار چودھری کے دور میں بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح وکلا کو استعمال کیا گیا، اس کا حاصل کیا ہوا، وہ سیاست تھی۔ آج ہمارے پین آف ڈیتھ لگے ہیں سٹی کورٹ میں کہ شہدا کو انصاف کب ملے گا، تو کیسے ملے گا جب کالی بھیڑیں ہمارے درمیان موجود ہوں، مثلاً ایڈوکیٹ جیسی، اور ہم کچھ نہ کریں ان کے خلاف۔ صرف مہران کر رہی ہے، مجھے بتا دیں کوئی وکیل، کوئی وکلا کی تنظیم، محسن ایڈوکیٹ جیسے لاکھوں انسانوں کے اقدام میں ملوث ٹوورڈ اسلام کے پاکستان میں نامزد کردہ نمائندے، جس نے ایڈوانس میں عامر اکبر سے فنڈ لیا کہ میں نے خاتمہ کر دیا ہے، اس کی ویڈیو میں چشمدید گواہ ہوں اس کا، لیکن میں لگا ہوا ہوں اکیلا۔ برادری بھی ہماری کلوڑا عباسی برادری بھی خاموش، عباسی برادری بھی خاموش، کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ علماء سو جو فتوے دے رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، اور ابھی جو 153 کے تحت جو شک گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام علماء سو جو سپورٹ کر رہے ہیں محسن ایڈوکیٹ جیسے بدماش کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ آرٹیکل 6 کے تحت خانہ کعبہ، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پرچم پاکستان، اکابرین کی توہین کا مقدمہ بھی میں ان پہ قائم کرنے جا رہا ہوں۔ ڈی آئی جی بیسٹ ہمارے عرفان بلوچ صاحب کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے فوراً ایکشن لیا، اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ناظم آباد ہمارے زہیر الدین بابر صاحب بہت سینئر پولیس آفیسر ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ایس آئی تھے میری ملاقات اس وقت ہوئی تھی، اب ماشاءاللہ وہ ڈی ایس پی ہیں، اور اللہ نے ان کو ہی اعزاز بخشا ہے کہ اتنی بڑی بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم کے خلاف وہ انکوائری کر رہے ہیں۔ صفدر صاحب کی طرح انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، آئی جی صاحب سے سفارش کروں کہ ان کو بھی پروموشن دیا جائے، اور خاص طور سے ہمارے تھانے کے یوسف پلازا کے جو ہمارے ایس ایچ او ہیں فہد الحسن صاحب، آئی او انسپیکٹر فدا حسین، اور اے ایس آئی ہمارے مختار بھائی، جن کو ان مذہبی دہشت گردوں نے تھانے میں گھس کر زرتکوب کیا، وکلا نے جو کالی بھیڑیں ہیں۔ میں کراچی بار ایسوسیشن سے بھی کہتا ہوں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن سے بھی کہتا ہوں، سندھ بار کونسل سے بھی کہتا ہوں، یہ آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اسلم علی آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کی کالی بھیڑوں کا بھی نشاندہی وہی کرتا ہے، تن تنہا ان سے لڑتا ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے آپ لوگوں پر کہ وکلا نے آج تک ایک لفظ محسن ایڈوکیٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا، کھلے عام کر رہا ہے وہ، حالانکہ یہ کام ان کا خود کا ہے۔ اگر آپ کی تنظیم میں خراب آدمی ہے تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی صفوں سے نکالیں، لیکن ہمیں افسوس ہے کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک آپ کو ہزاروں روپے خرچ کر کے آپ کو اس کے ثبوت بھی دے رہی ہے، اور آپ لوگوں کی زبان خاموش ہے۔ اس سے ظاہر ہو گیا کہ تنظیموں میں بیٹھے ہوئے جو غدار ہیں وہ محسن ایڈوکیٹ کے یار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ کراچی بار کچھ کر سکی اس کا، نہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کچھ کر سکی، نہ سندھ بار کونسل کر سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عزت ہمیں دینی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آنے والا ہے، اور یہ سب انشاءاللہ پھانسی کے بندے پر پہنچیں گے، آرٹیکل 6 کے تحت بھی، اور ہمارا یہ جو 153 ہے جو مذہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے کھلے عام، انشاءاللہ اس میں بھی پھنسیں گے۔ اور جعلی قاتلانہ حملے کیس میں تو ویسے ہی پھنس گئے، وہ تو ثابت ہی نہیں کر سکے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ 2026 تبدیلی کا سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ امام اسلام کے فرامین، در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ لوگوں سے اس امید کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ کل کی دونوں تقریبات میں بھرپور شرکت کریں گے، اور الیکشن میں خاص طور پہ حق پرست وفا پرست وکلا کو ووٹ دے کر ثابت کر دیں گے کہ ہم نے ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دیا کہ الیکشن ہمارا ہوگا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقت سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD، ویب TV پاکستان۔